ایک غریب آدمی تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا جو کہ اس کی آمدنی کا باعث بنتا۔ وہ ہر روز اس پر سامان لاتا اور اپنی روزی روٹی کماتا۔ ایک دن اچانک اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ پھر اس نے سوچا کہ اب میرے پاس تو ایک گدھا ہے، اس کو ہی بیچ دیتا ہوں اور اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ اگلے دن وہ آدمی اپنے گدھے کو بیچنے کے لیے اسے بازار لے گیا۔ وہ بازار کے چوراہے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے آوازیں لگانے لگا کہ 500 دینار کا یہ گدھا ہے، جو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا گدھا ہے۔ جو بھی اس گدھے کی قیمت کو سنتا تو پھر واپس چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے ایک بادشاہ کا وہاں سے اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ پھر وہ بادشاہ اپنے وزیر کو ساتھ لے کر اس گدھے والے آدمی کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ اس گدھا کی قیمت کیا ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ 500 دینار۔ پھر بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ تو ایک کمزور گدھا ہے، اس کی قیمت تم 500 دینار مانگ رہے ہو۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس میں کوئی خاص بات؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، جو آدمی اس پر بیٹھتا ہے اس کو مکہ مدینہ نظر آتا ہے، یہ اس کی خاص بات ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہاری بات واقعی سچ ہے تو میں تمہیں 1,00,000 دینار دوں گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم گدھا پر جا کر بیٹھو، کیا واقعی اس پر بیٹھ کر مدینہ منورہ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ وزیر گدھا پر بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا تو اس آدمی نے کہا، اس گدھا پر بیٹھ کر اسی آدمی کو مکہ مکرمہ نظر آئے گا جو گناہ گار نہ ہو۔ پھر وزیر جا کر گدھا پر بیٹھ گیا تو وزیر کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وزیر نے سوچا کہ اگر میں بادشاہ اور اس آدمی سے کہوں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ مجھے گناہ گار سمجھیں گے۔ پھر اس نے گدھا پر بیٹھ کر ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا خوب نظارے ہیں مکہ مکرمہ کے۔ پھر وہ اس گدھے سے نیچے اتر آیا اور پھر بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں گدھا پر بیٹھوں گا۔ کہ بادشاہ گدھا پر بیٹھ گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بادشاہ کو۔ پھر بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اگر میں ان لوگوں سے کہوں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ مجھے غلط سمجھیں گے، گنہگار سمجھیں گے۔ تو پھر بادشاہ نے بھی ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا خوب نظارے ہیں مکہ مکرمہ کے، اور مجھے تو جنت بھی نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور گدھا کو چومنے لگے۔ کوئی اس کے بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ رہا تھا تو کوئی اسے چوم رہا تھا۔